الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. صدق الله العظيم. برادران اسلام و دختران ملت، خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی منتخبہ آیات کے کچھ حصے پڑھے گئے جس میں مختلف قربانیوں کا پروردگار عالم نے ذکر فرمایا ہے. قربانی تعالیٰ جل شانہ کو ایک محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل. تمام امتوں میں اس کا رواج رہا، طریقہ کار جداگانہ تھا، لیکن ہر امت میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں. جس کے لیے ہم نے خطبے میں سب سے پہلے آیت تلاوت کی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے. قربانی تو وہاں بھی تھی، قربانی تو یہاں بھی ہے. ایک قربانی تو وہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی، جس میں سے اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے پہلے کی ہم نے قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو ہم نے قبول نہیں کی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے ایک جملہ کہا: قَالَ لَأَقْتُلَنَّ. کیونکہ تیری قربانی قبول ہوگی اس لیے میں تجھے قتل کر دوں گا. آج کے زمانے میں برابر سے ہوتا تھا. پہلے زمانے میں بھی قاتل تھا، اب کے زمانے میں بھی قاتل ہے. پہلے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی وہ قتل کیا جا رہا. آج بھی جس کی قربانیاں پروردگار عالم قبول فرما رہی ہیں وہ مصائب کا شکار ہو رہے ہیں. تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارات کی زبان میں بات کر رہا ہوں، باقی مضمون کو آپ بہتر سمجھ سکتے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قربانی میں بڑی برکت رکھی، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ قربانی میں پروردگار عالم نے عزت رکھی. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قربانی کو تشکر قرار دیا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قربانی کی وجہ سے دشمن کو بے نام و نشان کرنے کا پروردگار عالم کا وعدہ ہے. جتنے جس کے دشمن ہیں اسے چاہیے اپنی قربانیاں زیادہ کریں. جتنی قربانیاں ہوں گی اتنے دشمن نیز پر نابود ہو جائیں. آسان سا حل.
قربانی ایک وہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں دو طرح کی قربانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک حق تعالی جل شانہ کی قدرتوں کے مظاہر کو دیکھنے کے لیے ان کا ان جانوروں کو ذبح کرنا جن جانوروں کو انہوں نے خدا رکھا تھا پروردگار عالم کے حکم سے، انہیں قربان کیا، الگ الگ پہاڑوں پر رکھا، پھر انہیں پکارا، وہ آئے اور وہ زندہ ہوئے، حق تعالی نے اپنے قدرت کا نمونہ دکھایا۔ یہ قربانی تو یہ ہے۔ دوسری قربانی اور بھی ہے، لیکن ہم اس کو آخر میں عرض کریں گے۔ پہلے ایک اور بات قربانی کی بابت عرض کرتے ہوئے بات آگے لے چلتے ہیں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے باشندے جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کے وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ رشتہ دار تھے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ صاحب کیسے؟ ہم کہیں گے کہ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ آپ کے پاکیزہ گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ آپ کے حوالے ہیں، آپ اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام فرما دیں، ثمرات اور پھل سے ان کی مدد فرمائیں تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔ وہاں کسے چھوڑا تھا؟ جنہیں چھوڑا تھا ان میں ایک حضرت ہاجر علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں اپنے خدو میں میمنت کو پیاس کی شدت کی وجہ سے رگڑ رہے ہیں تو پروردگار عالم چاہے زمزم کو جاری فرما رہے ہیں، اور وہاں سے آب زمزم کو اللہ نے نکالا جس سے ہم اور آپ پیتے اور سیراب ہوتے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس پانی کو دیکھ کر قبیلہ جرہم یا بنو جرہم وہاں آباد ہوئے، اور پھر اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا پہلا۔ پھر والد تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے اپنے گھر کی دہلیز بدل دو، اس خاتون کو آپ نے طلاق دے دی۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح فرمایا اور اسی قبیلے سے کیا۔ پھر جس قبیلے سے وہاں ان کی رشتہ داری ہوئی وہ کون تھے؟ قبیلے جرہم کے لوگ، اور وہی لوگ بعد میں وہاں ان کی نسل چلی، پھلتے اور پھیلتے رہے، وہ مکہ مکرمہ کے مقیم ہو گئے۔ تو یہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل کے متبعین کہیں گے، حضرت ابراہیم کے متبعین کہیں گے علیہما السلام۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کفار مکہ بھی قربانیاں کرتے۔ قربانی تو سب کرتے ہیں، قربانیاں ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ ادنا سے ادنا شخص بھی کوشش کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ شخص بھی کوشش کرتا ہے، مسکین سے مسکین بھی کوشش کرتا ہے۔ ایسا میں جانور خرید نہیں سکتا تو کیا میں حصہ بھی نہیں مل سکتا؟ اگر 2-2.5 ہزار روپئے میں جانور کی قربانی میں میرا حصہ ہو جاتا ہے تو کیا میں ایک حصہ بھی نہیں لے سکتا؟ تو کم سے کم درجے میں جس کی حیثیت مالیہ ہو وہ آدمی بھی کوشش کرتا ہے کہ صاحب میری قربانی ہو، اور کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے، اس کے کیا فضائل ہیں، وہ مستقل ایک عنوان ہے۔ لیکن یہ قربانی کی شروعات کہاں سے ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قربانی تو پہلے بھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی۔ نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، وہاں بھی لفظ آیا ہے قربانی کا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے ایک مثال دی، لیکن وہ صفت باری کے جلوے کو دیکھنے کے لیے، حیات کی صفت کو دیکھنے کے لیے، کس طرح اللہ زندہ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے۔ اسی طرح قربانی اور بھی کی دوسری غرض و غایت سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان تذبحوا بقرہ ہے نا قرآن شریف میں، اس کی غرض و غایت اور تھی، وہاں قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ پہلے میں مسئلہ کیا تھا؟ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ مقتول بنا، اور جس کی قبول نہیں ہوئی وہ قاتل بنا۔ دوسری قربانی کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟
مقتول جو ہوتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے. ناحق اگر کوئی مارا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ شہید کہیں گے. اللہ کے راہ میں کوئی مارا گیا تو کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے قتل ہوئے، قابیل اور حابیل کا جو ذکر قرآن شریف میں ہے، ان کا کیا گناہ تھا؟ کس جرم میں قتل ہوئے؟ کوئی جرم نہیں تھا، ناحق قتل. جب ناحق قتل ہوئے ہیں تو مرتبہ کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. ایک جگہ ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، دوسری جگہ ہے عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تمہیں اس کا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کیا ہے. تو اس میں ایک سبق اور ملتا ہے، جو قتل ہوتا ہے اس کو بقا ملتی ہے، پناہ نہیں ملتی. نادانوں کو معلوم نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قربانیوں کی وجہ سے کمی آ جا رہی ہے. کمی نہیں آتی، قربانی سے تو بقا ہوتی ہے. اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات کہی. جانتے ہو کتیا کے پاس کتنے بچے ہوتے ہیں؟ جب آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا مجمع نظر آئے گا، 10 11 12 اس سے کم نظر نہیں آئے. بس جانور کے یہاں دیکھو تو بھی وہی حال نظر آئے گا. لیکن تعداد میں وہ قلیل ہیں کہ کثیر ہیں، بہت تھوڑے. اور جن کی قربانیاں روز ہوتی ہیں اللہ کے نام پر، صبح کو اٹھتے ہی آدمی ہاتھ میں چاقو لیتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کتنی مرغیاں ذبح ہوتی ہیں مجھے بتاؤ، کب ختم ہوئی؟ کبھی کمی پڑی ہے؟ کبھی کال پڑا ہے؟ کبھی نقصان ہوتا ہوا محسوس ہوا ہے؟ نادان ہیں وہ لوگ، ان کے پاس علم وحی نہیں ہے. اپنی عقل سے گھوڑے دوڑانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ قربانیوں سے تو ختم ہو جائے، ختم نہیں ہوتے، قربانی سے بقا مل جاتی ہے. کیسے پتہ چلا؟ میں نے آیت سے استدلال کیا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے جو قتل ہوئے، اللہ نے ان کو بقا دی کہ پناہ دی؟ وہ تو ہمیشہ کی زندگی میں آ گئے. اب اس سے آگے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم کے افراد آئے، آ کے کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ ہمارے شخص کو تمہارے فلاں فلاں آدمی نے قتل کیا ہے، اسے ہمارے حوالے کرو، ہم اسے مارنا چاہتے ہیں. دیکھو آپ کام. انہوں نے کہا کہ اسے بلاؤ، کوئی گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا کوئی گواہ نہیں. گواہ نہیں ہے تو پھر جرم ثابت نہیں ہو. جب جرم ثابت نہیں ہوتا تو آپ کتاب سے لے سکتے ہیں. پہلے جرم ثابت تو کیا جائے نا. یہ تو الزام لگانا تو بہت آسان ہے. میں کسی پہ بھی کوئی بھی الزام لگا سکتا ہوں، آپ مجھ پہ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. میں آپ کو کہوں کہ آپ ساحر ہیں، میں آپ کو کہوں آپ شاعر ہیں، میں آپ کو کہوں آپ مجنون ہیں، میں آپ کو کہوں آپ شرابی ہیں، میں آپ کو کہوں آپ زانی ہیں. اللہ معاف کرے، میں مثال کے لیے بات کروں. آپ مجھے یہ سب کچھ کہیں، کوئی بھی کچھ بھی بول سکتے. ہڈی نہیں ہے نا، پھسل جاتی. جو بولے وہ بول دیتا، جس کے بارے میں بولے اس کے بارے میں بولو. پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میرے دوستوں، بولنا الگ چیز ہے، اپنے بول کو ثابت کرنا بہت الگ چیز ہے. اور اللہ عز و جل نے قاعدہ دیا ہے، اس وقت تک جب تک کہ تہمت ثابت نہ ہو جائے، اگر اس کو پھیلاؤ گے تو گناہ ہوگا. اس کی قسمیں میں نے گزشتہ عرض کی ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک کا نام غیبت ہے، ایک کا نام بہتان ہے، ایک کا نام افک ہے نہیں؟ یہ سب ایک کس کو کہتے ہیں؟ سنی سنائی بات کو اڑاتے چلے جانا. تو میرے دوستوں، تعالیٰ جل شانہ نے قاعدہ یہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. دیکھو بات بہت بڑھ گئی ہے. قوم کے 2 قبیلوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان ٹکراؤ والا معاملہ ٹھہرا ہے. ہم تمہارے لیے مسئلے کو آسان کرتے ہیں. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ آپ اس مسئلے کو حل فرمائیں، قاتل کا پتہ بتا دیں. اب تعالیٰ جل شانہ نے ایک قاعدہ دیا، ادب دیا، اصول دیا ان کے لیے. ہماری شریعت میں ویسا نہیں ہے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ حکم خاص کہا کہ ایک گائے لو، اسے ذبح کرو، مقتول کے جسم سے اس مذبوح کا گوشت مس کر دو، پھر وہ مقتول خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، جھگڑے ختم ہو جائے. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی اللہ کا حکم ہے، جانور ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا
مقتول کے جسم سے مت کرو، وہ بول دے گا قاتل کون. لوگوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں. یاد رکھو جب انسانوں کی عقل میں کوئی بات نہ آئے تو اس کا حل فقط وحی الہی کے پاس ہوتا ہے. اللہ کے پاس اس کا حل ہوتا ہے، کسی غیر اللہ کے پاس اس کا حل نہیں ہوتا. تو مخلوق کو مخلوق سے نظر ہٹا کر خالق پر نظر جمانے کی تلقین کی جا رہی ہے. ہماری جو عقلیں ہیں وہ محدود ہیں، اور اللہ عز و جل جو قاعدہ دے رہے ہیں وہ الگ چیز. قاعدہ یہ دیا احکام جب بتائے جائیں تو جتنا سن لیے اتنا کرنے کی کوشش کرنا. نماز ختم کرے تو پاپڑا ملنا پڑتا. وہاں پر ہے نا حیدرآبادی زبان کا، نماز ختم کرے تو پاپڑا ملنا پڑتا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ذبح کرو بقرہ، تو ٹھیک ہے ہم ذبح تو کریں گے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم شبے میں پڑ گئے ہیں وہ کیسے رنگ کی ہو. رنگ اللہ نے بولا تھا، زبردستی کا رنگ انہوں نے کھول دیا. اللہ نے کہا اس رنگ کی ہو کپڑا. انہوں نے کہا کہ وہ اور کیسی ہو، کہا کہ کبھی اس سے ہل نہ جوتا گیا ہو، اور کیسی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت بچی ہو، چھوٹی بھی نہیں ہو بہت بڑی بھی نہ ہو، اسے اچھی طرح نگہداشت کی گئی ہو، اس کی نگرانی کی گئی ہو، اس کو دانا پانی دیا گیا ہو. ایسا جانور دیکھ کے تگڑا سا ذبح کرو. جتنے سوالات کرتے جائیں گے اتنا ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے جائیں گے. اسی لیے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور مختلف قسم کے سوالات کرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ بیجا سوالات کی وجہ سے اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد لیتے ہیں. شریعت کے معاملات میں بیجا سوالات نہیں کرنا، جتنا کرو بولے اتنا خاموش کر لینا، اس میں فائدہ ہے. اگر ایسا نہیں کیسا بولے تو پھر اب کھلتے جاتا ایسا ایسا ایسا، پھر چاروں کھانے پھر ہو جاتے. اتنے بڑے نازک مسائل ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ بات کرنے سے. ان آیات میں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے. بیجا بات نہ کرے، بلا ضرورت بات نہ کرے. اگر کرے تو کثرت سے ذکر اپنی زبان سے کرے، اس سے علاوہ کچھ نہ کرے. بہت ضرورت ہو اپنی بات کر سکتا ہے، اجازت موجود ہے، لیکن بلا ضرورت بات نہ ہو. جب بلا ضرورت بات نہ ہونا ہو تو غیبت ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، بہتان و الزام ہو سکتا ہے، لعن طعن ہو سکتا ہے. ساری چیزوں سے آدمی بچ جائے گا. کتنا آسان ہے. اب اس قربانی کی طرف آتے ہیں جو کفار مکہ دیا کرتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. اہل کفر حالانکہ ابھی وہ ہدایت کی تعلیم پر آئے نہیں، لیکن وہ لوگ بھی بہت سی چیزوں میں خرچ کرنے کا مزاج رکھتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ آج ہم خرچ کرنے سے تنزل ہو گئے. جتنا ہمیں خرچ سامنے بتایا جاتا ہے اتنا ہمارا جی پھٹا جاتا ہے، اتنی دشواری ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں صاحب اتنا پیسہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا کام بنے گا. پیسہ نکل نہیں رہا ہے، پیسہ تو کوڑیوں کے بدلے میں کروڑ پروردگار عالم دے رہے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے. کہاں دیں گے، کب دیں گے، کس زاویے سے دیں گے، یہ ان کو پتا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اللہ نے یہ ضرورتیں بتانے لگ جائیں تو ہر انسان کا اپنا ڈاٹا اتنا ہے کہ رکھنے کے لیے پوری دنیا کا کمرہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. اس کی ضرورت کے مطابق پروردگار عالم اس کو علم دے دیتے جاتے ہیں. تو خرچ کرنے سے انسان کا بھلا ہوتا ہے. اور جب بالخصوص اللہ کے احکامات پر انسان خرچ کرتا ہے تو وہ جان لے کہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. بہت سے معاملات ایسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں روایات سے. جیسے حج میں خرچ ہوتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. فضیلت ہے کہ نہیں؟ جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں گا تو وہی حج کر لے. میری اپنی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن دو جہاں کے سردار پر اعتماد کرتے ہوئے میں بابانگے دوہل کہتا ہوں قسم رب الجلال کی، اگر کوئی صدق دل سے حج کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. صدق دل شرط لگائی ہے میں، سچے دل سے جیسا حکم ہے ویسا پورا کرو. پھر دیکھو کبھی زندگی میں انشاءاللہ فقر قریب نہیں آئے، بھوک کو افلاس قریب نہیں آئے.
جس طرح اس معاملے میں ہے اسی طرح قرآن شریف میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو تمہارا مال گھٹتا نہیں ہے، تمہارا مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح جب تم قربانی میں اپنا مال لگاتے ہو تو تمہارا مال گھٹے گا کہاں، وہ تو بڑھے گا۔ کتنا ملے گا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا دیں گے۔ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا مل رہا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے دل کی نیت پر، دل کے حال پر، دل کی کیفیت پر۔ اتنا موٹا جانور لے کے آیا تھا، پورے محلے کو بتا کے بولا کہ میں اتنا بڑا جانور کاٹا، اس کو ٹھینگا بھی نہیں مل رہا، صفر کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور جو چھوٹی موٹی بکری کی جیسا کہ شریعت میں قید لگائی گئی ہے کہ اس کی عمر ہو، اس کی عمر پوری ہو چکی ہو، آدمی لائے چٹکے سے اللہ کے نام پر اسے ذبح کر دے، تو اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ ارے تم نے جو جانور ذبح کیے نا، بڑے بڑے اونٹ کاٹے ہوں، بڑے بڑے بیل تم نے گرا رکھے ہوں، بڑے بڑے جانور تم نے ذبح کیے ہوں، کیا اللہ کے پاس جاتا ہے اس کا چمڑا، اس کے کھر، اس کے سینگ، اس کی انتڑیاں یا اس کا گوشت، اس کا خون، کیا چیز اللہ کے پاس جاتی ہے؟ اللہ نے خاص طور پر لفظ استعمال کر کے بولا نہ اللہ کے پاس اس کا گوشت جاتا ہے، نہ اللہ کے پاس اس کا خون جاتا ہے، بس تمہارے دل کی کیفیت پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ جیسی تمہاری دل کی کیفیت ہوتی ہے ویسے تمہیں اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ثواب بڑھا لینا ہو تو دکھا کے نہ کرو، تمہاری مرضی ثواب گنوا لینا ہو تو بھرے میدان میں لا کے کاٹو، جہاں چاہے آدمی کرے۔ اس سے بہت سے فائدے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ ہے جب آپ چھری چلاتے ہو تو چھری چلانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھنے میں جتنے دل کے مریض ہیں ان لوگوں کو لے آ کے مرغی کی دکان میں بٹھا دو کم از کم، بہت جلدی ان کا ہارٹ اٹیک دور ہو جائے گا۔ بار بار جب خون کو دیکھے گا دل کی بزدلی نکلے گی، قلب جری ہوگا، احقاق حق کے لیے نکلنے کا مادہ اور بلبلہ اور جذبہ اس کے اندرون میں پیدا ہوگا۔ ایک حکمت ہے اس کے پیچھے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ تم اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب تم جانور کو لے آتے ہو کیا کرو گے؟ اسے کھڑا کرو۔ یہاں لفظ اونٹ آیا ہے، اونٹ کا لفظ آیا ہے اس لیے اس کو کھڑا کرنے کا ذکر ہے۔ یہی سمجھے کہ ایک جانور کی اللہ نے مثال دے دی، باقی کو آپ اپنی مناسبت سے موقع کی، محل کی اس کو ذبح کر لو۔ طریقہ کار کے اعتبار سے نہر کا طریقہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم اسے کھڑا کر لو اور اس کے بعد اس پر اللہ کا نام لو اور اسے ذبح کرو، اور جب وہ گر جائے، پہلو کے بل پڑ جائے، پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے جسم سے گوشت کو نکالو اور خود بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی دو۔ ایسے فقیر بھی ہوں گے جو مانگتے ہوئے ہچکچاتے اور شرماتے ہیں، ایسوں کو بھی دو۔ اس میں سے خود بھی کھانے کا ہے، میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتا ہوں، تیرے کو کیا کیا کھلانا ہے اللہ میں کو معلوم ہے، نہیں کھاتا بولے تو پیٹ کی بیماریاں پورے وہاں سے کھاتے ہیں۔ جس سے پیٹ کے مریض ہیں اللہ کی حلال کردہ چیز کو چھوڑیں گے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اختیار کریں گے تو پیٹ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ حکمت خداوندی ہے کہ تمہاری صحت جس میں جب تمہیں بھوکا رکھنا ہوتا ہے تو روزے دے دیتے ہیں، جب تمہیں کھلانا ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ دے دیتے ہیں، کبھی روزے رکھا دیتے ہیں، تمہاری صحت مقصود ہے، کبھی تمہیں خون کھلا دیتے ہیں تاکہ تمہارا جسم تندرست و توانا ہو اور اعلاء کلمت الحق کا بلبلہ اور جذبہ تمہارے اندرون میں موجودن ہو۔ پھر تم میدان کاردار میں نکلو تو اللہ کے نام کی بلندی کو، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنے کا حوصلہ رکھو۔ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے تو پروردگار عالم کہتے کھاؤ، اب اللہ کھلا رہے تو جب وہ کھلائیں تو کھا لینا، جب وہ روک دے تو رک جانا۔ یہ منشا خداوندی پر چلنا ہے، اور اگر اس موقع پر ہم اپنی مرضی چلائیں تو ہماری قربانی تو کیا قربانی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ایک لمبی تمہید میں ایک مضمون بیان فرمایا ہے، میں اس کا آخری حصہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک شیخ اپنے مرید سے پوچھتے جاتے ہیں تم نے طواف کیا تو اس وقت تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا، تجلیات الہیہ کا نظارہ کیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی تجلی تو نظر آئی نہیں۔ تو کہا تم نے طواف ہی کیا کیا؟
تم نے زمزم کیا تو کیا اس وقت نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ تمام نقائص تمام انوارات میں اپنے اندرون میں انڈیل رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ایسے انوارات تو مجھے دکھے نہیں، تو کیا تم نے زمزم پیا ہی نہیں؟ کیا تم نے مقام ابراہیم پر دوگانہ ادا کیے؟ اس وقت پروردگار عالم کے آگے اس طرح اپنی پریشانی کو جھکایا ہے، اپنی ساری زندگی کو اللہ کے آگے اسی طرح جھکائے رکھوں گا، کبھی اس طرح کا تصور اور بلبلا اور جذبہ پیدا ہوا؟ تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ حضرت مقام ابراہیم پر ایسا تو کوئی تصور نہیں آیا تھا، یا پھر تم نے مقام ابراہیم پر دوگانہ پڑھا ہی نہیں؟ تو جیسے جیسے یہ لفظ آتے جا رہے ہیں اسے قربانی کا جب موقع آیا تو حضرت نے پوچھا جس وقت اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں کیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا؟ ہاں کیا۔ اس وقت اپنے نفس سے بھی تم نے کبھی آرے چلائے؟ کہا کہ جب نفس سے آرے نہیں چلے ہیں تو تم نے قربانی کیا کی ہے؟ نفس سے آرے نہ چلے تو قربانی کیا کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تصور یہ ہو، ہمارا گمان یہ ہو کہ اللہ ہم اس جانور کو نہیں قربان کر رہے، یہ جانور تو آپ کے حکم پر قربان ہو رہا ہے، ضرورت پڑے گی تو میں اپنا آنکھ کٹا دوں گا، اے اللہ ضرورت پڑے گی میں اپنی اولاد کٹا دوں گا، اے اللہ ضرورت پڑے گی میں اپنی ساری نسل کو آپ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ جب میں آپ اپنا قربان کر رہا ہوں، میں اپنی آل اولاد قربان کر رہا ہوں، کیا میں اپنے نفس کے تقاضوں کو نہیں قربان کر سکتا ہوں؟ ہاں، اپنے نفس کے تقاضوں کو قربان کرنا اور رب کے تقاضوں کو پورا کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے نبی کی مرضیات کو پورا کرنا، اس جذبے کے ساتھ قربانی کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ عز و جل کیسے انعامات سے سرفراز فرماتے ہیں۔ طریقہ کہاں ہے؟ طریقہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واسطہ بنا کر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سے دو مقصود ہیں، ایک تو یہ کہ جب تم اونٹ کو ذبح کر رہے ہو، یہاں سے بات چلی تھی، کھڑے کر کے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیتے ہو، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ عز و جل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کر رکھا ہے، یہ اس کا شکرانہ ہے۔ اب پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں حضرت تو ممکن دے دو، کوئی دن ہمارے تابع ہو جائے، ایسا انگوٹھی لگ لے تو حاضر ہو جانا۔ ارے مخلوق کو اپنے غلام بنانے کے لیے، ارے جو پہلے سے غلام ہو اس غلام کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، وظائف کی کیا ضرورت ہے؟ ساری کائنات انسان کے لیے ہے، انسان رحمان کے لیے ہے، ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان رحمان کے لیے ہے۔ کبھی خود کو رحمان کے لیے وقف کر دیکھو، پھر ساری کائنات تمہاری غلام ہو جائے گی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے قصہ نقل فرمایا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے کان پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں کوڑا ہے، اسے ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن اس کا اعجاز کے عالم میں ہوتے تھے، انہیں دیکھ رہے، انہوں نے کہا کہ سعدی اس طرح دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی شیر پر سواری کر رہا ہے، آج تک تو یہ دیکھا تھا کہ شیر سب پر سوار ہو جاتا ہے، آج تو آپ اس پر سوار ہو گئے۔ تو بزرگ نے کہا کہ جب تم اللہ کے ہو جاتے ہو پھر ساری کائنات تمہارے غلام ہو جاتی ہے۔ شیر کیا چیز ہے؟ تو یہ جن کیا چیز ہے؟ یہ شیاطین کیا چیز ہے؟ یہ منکرین کیا ہے؟ میرے دوست یہ سب ہمارے لیے ہے، بشرطے کہ ہم رحمان کے لیے ہو جائیں۔ بس اتنا سا مسئلہ ہے نا، ہم رحمان کے لیے نہیں ہوتے، مخلوق ہماری نہیں ہوتی، ہم اس کی نہیں مانتے، یہ ہماری نہیں مانتی، پھر اب سارے جھمیلے ہیں۔ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے، اصلاح کے لیے مواعظ کی بھی ضرورت ہے، علماء کے ساتھ مجالست اور صحبت کی ضرورت ہے، سب چیزیں سامنے آتی چلی جاتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کیا، کس بیٹے کو ذبح کیا؟ کہتے ہیں فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اللہ عز و جل اہل اللہ کا بڑا عجیب امتحان لیتے ہیں، جو جتنا قریب ہوا ہے وہ اتنا آزمائشوں میں گرا ہے۔ دیکھو وہی کہتے ہیں دوست کو، ٹھیک ہے، دوست کی دو قسمیں ہیں، یہاں اچھی طرح ذہن میں رکھنا، میں 4 قسمیں نقل کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا آپ کا کام ہے، بتانا میری ذمہ داری ہے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، اللہ بندے کا دوست، عام بندہ، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ حامی ہے، اللہ ناصر ہے، اللہ مددگار ہے۔
بندہ اللہ کا دوست ہے نا، ان اولیاءہ الا ان اولیاء اللہ، ایک لفظ وہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایک وہ ہے ان اولیاءہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ بندے کا دوست ہوتا ہے، بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، دونوں تیرے قرآن شریف میں۔ اب دونوں کا مطلب کیا بنے گا؟ دو قسمیں یہاں بنتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ جب بندے کا دوست ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کا مددگار ہے، مدد کرنے والا، اور جب بندہ اللہ کا دوست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے لینے والا ہے، اللہ کے غیر سے لینے والا نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے نہ خود لیتا ہے نہ اللہ کے غیر کی طرف اسے متوجہ کرتا ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اس کا شیوا، اس کا وسیلہ ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ولیوں کی دو قسمیں اللہ نے ذکر فرمائی ہے، ایک رحمان کے ولی ہے، ایک شیطان کے ولی ہے۔ اب مجھے اس مضمون پہ نہیں جانا ہے، میں صرف ولی کے لفظ سے بات آگے لے چل رہا ہوں۔ دوست ہے نا، ایک دوست وہ ہے جو دینے والا یعنی اللہ، ایک دوست وہ ہے جو لینے والا، وہ بندہ جو اللہ کا فرمانبردار، ایک وہ جو شیطان کا دوست، جس کا شیطان دوست، جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ جو اچھے دوست ہیں ہم اس کیٹیگری کی صرف بات کریں تو اس دوست کو بھی دوست کہتے ہیں جس سے ولی کہتے ہیں، اس دوست کو بھی دوست کہتے ہیں جس سے خلیل کہتے ہیں، اور اس دوست کو بھی دوست کہتے ہیں جس سے حبیب کہتے ہیں۔ بڑا فرق ہے ان لفظوں میں، دیکھنے میں ایک قریب قریب ہم معنی معلوم ہوتے ہیں، ولی کے معنی بھی ہوئی، حبیب کے معنی بھی ہوئی، خلیل کے معنی بھی ہوئی، تھوڑا سا فرق، خلیل کے معنی دوست کے، حبیب کے معنی وہ جس سے محبت کی جائے دوستی میں، اتنا ہی فرق ہے نا۔ ولی کے معنی وہ ہے جو دوستی کرے، مدد کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے سے یہ مطلب ہر چیز مت لینا کہ بندہ اللہ کا تعاون کرے گا، کوئی بندہ اللہ کا کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا جب دین کے کام میں مدد کرے گا اللہ اس کو اللہ کی مدد میں شامل کر لیں گے۔ یہ قرآن شریف میں ہے یہ مضمون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ نعوذ باللہ کا کسی مخلوق کی اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ مطلب اس کا یہ بالکل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے دین کے جس کام کو جو لے لے گا حق تعالیٰ اسے اپنا کام سمجھ لیں گے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، ورنہ بندہ اللہ کی مدد کب کر سکتا ہے؟ خود محتاج ہے وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ تو ایک تو معنی ہوئے ولی کے دوست، دوسرے معنی ہے خلیل کے وہ بھی دوست، تیسرے معنی ہے حبیب کے وہ بھی دوست، لیکن ہر ایک میں بہت فرق ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ جو خود کو قربان کر دے۔ خلیل کے معنی کیا ہے؟ جو اپنی ذریت کو تک قربان کر دے۔ حبیب کے معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ جس پر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ معاملہ ہی بدل گیا پورا۔ ایک یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، حبیب کہتے اس کو ہے جس کے لیے اللہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ زمین کا نظام حبیب اللہ کے لیے، یہ آسمان کا نظام حبیب اللہ کے لیے، یہ سارے چاند سورج اور ستارے اور سیارے، یہ فضاؤں اور ہواؤں کا نظام، یہ سب حبیب اللہ کے لیے۔ جانتے ہو حبیب اللہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک وہ جس کے لیے سب کچھ کیا جائے، کون کر رہا؟ اللہ کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ حبیب بنی۔ ایک وہ ہے جو خلیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو سب کچھ اللہ پر قربان کرے۔ کیا کیا قربان کیا؟ پہلے ضرورت پڑی، ابا سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آپ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا دے، نہ نقصان پہنچا دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تیری پٹائی کروں گا۔ کہا مجھے پٹائی منظور ہے لیکن غیر اللہ کی عبادت منظور نہیں، تاکہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو آپ کو چھوڑنا گوارا ہے، رب کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ باپ کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ بعض روایات کے اعتبار سے باپ داخل ہے، سگے باپ نہ ہو، رشتے کے اعتبار سے چچا ہوں اور وہ باپ داخل ہونے کی وجہ سے آبتی کا لفظ کہا ہو، بہت ممکن ہے۔ ہمیں اس معاملے میں بحث نہیں کرنی، وہ مفسرین کا کام ہے۔ لفظ ام ہو یا ابت ہو، دونوں اعتبارات ہم لفظی ترجمہ لیتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ ابا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کو اللہ بہت محفوظ رکھتے ہیں، اور محفوظ رکھنے میں
نسل کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، نسب کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، ان کی ذریت کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر جن سے وہ پیدا ہوئے ان کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر اس معاملے پر دیکھا جائے تو وہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اس اشکال کا جواب وہ ہم سے باپ کے قائم مقام سے تو یا ابد کا لفظ استعمال فرما دیا، واللہ اعلم کی حقیقت حال۔ باپ کو سوچتے ہیں، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ کوئی جنگل میں رہنا چاہتا ہے تنہا، آگے پیچھے کوئی نہ ہو، بند کمرہ کر کے کتنے دن رہ سکتا ہے آدمی؟ تنہائی میں آدمی تو سب گزارا کر سکتا ہے، آدمی کے لیے گزارا بہت دشوار ہے۔ اجتماعی زندگی کا انسان آدمی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے آگے پیچھے لوگ ہوں، کبھی باپ کا سایہ ہو، کبھی ماں کی شفقت بھرا دامن ہو، کبھی بیوی کا دلمن ہو، کبھی بہن کی محبت بھرے ہاتھ ہوں اور پیار بھری نگاہیں ہوں، کبھی بھائیوں کا سہارا ہو، کبھی اولاد کا آسرا ہو۔ کبھی یوں دیکھتا ہے آدمی کہ میرا اپنا رشتے کے اعتبار سے پوری کوئی نہیں، تو ایمان کی نسبت سے کوئی رشتے دار ہو یہ بھی نہیں، تو انسانیت کے ناطے کوئی دوست ہو جس سے میں اپنا کہوں، جسے میں اپنے حال دل سناؤں، میں اپنے خوشی کے حالات، میں اپنے غم کے حالات سناؤں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے اجتماعیت ملے، اس اجتماعیت کا آدمی اجتماعیت کے لیے آدمی توجہ کرتا ہے، کوئی جنگل و بیابان میں جانا نہیں چاہتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ قوم اب مخالف ہو گئی ہے، نمرود بھڑکائی گئی ہے اور وہ اس میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ صاحب اب کیا کرو گے، مخلوق پر نظر جائے گی کہ خالق پر نظر جائے گی؟ خلیل اللہ نے بنایا ہے، آزمائی کی تو بڑی سخت آئی، آگ میں جب ڈالے جا رہے ہیں جبرائیل آ کے عرض کرنے لگے کہ ابراہیم کہ میں آپ کی مدد نہ کر دوں، تاکہ تم اپنے سے آئے ہو کہ رب نے بھیجا ہے۔ سوال کرنے والا جواب دینے والا دونوں صاحب علم ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیوں کیا؟ اگر وہ اللہ کی جانب سے معمول ہے، حضرت ابراہیم نبی ہے، وہ جانتے ہیں کہ فرشتہ پوچھتا نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ پوچھ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں آیا ہے، اپنی مرضی سے آیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم پہلے سے کہہ رہے ہیں اگر اپنی مرضی سے آیا ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ میرے حال سے واقف ہے۔ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست مخاطب ہونے کے بجائے آگ سے مخاطب ہو کے کہا یا نار کونی بردم و سلاما۔ اب یہ دیکھا کہ قوم کو انہیں مارنے پر تلی ہوئی ہے، آگ میں ڈالنے پر تلی ہوئی ہے، ساری قوم نانا ہے، کہا چلو میں اس بستی ہی کو چھوڑے جاتا ہوں، بستی کو بھی چھوڑ دیا، اجتماعیت والی زندگی کو چھوڑ دیا، تنہائی اور انفرادیت والی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے جنگل و بیابان میں آ گئے، اور آنے کے بعد میں راستے میں آتے آتے دعا کر رہے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 80 برس لگ بھگ، کتنے؟ لگ بھگ 80 برس، کچھ کم کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے روایات کے پڑھنے میں بھی۔ اب دیکھیں 80 برس کس عمر کو کہتے ہیں؟ ہماری اس امت محمد کی عمر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک کی ترجمانی یہ ہے ہمارا امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں، 70 کے اوپر چلے گیا 71 ہو گیا لوگوں تو سمجھ جانا کہاں کی تیاری کرنا ہے، کیا ہے بونس میں ہے، کوئی آگے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے موقع دے دیا ہے، دل دے دی ہے، ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں بڑا زبان حال سے۔ اب جب ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو امت چلو بھائی پچھلی امت میں حضرت نوح 950 برس ان کی امت کی عمر کافی طویل ٹھیک ہے، حضرت انبیاء کی اور دیگر امتوں کی عمر زیادہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس کو پہنچ گئی تو بھائی بڑھاپے کو تو پہنچ ہی کیسے ہوں گے؟ ہمارے پاس 40 میں وکٹ گر گیا سمجھنے کا ہے، اس کے بعد میں مشکل ہے کھڑے رہنا، ایسے کے وجہ ٹھہر گیا تو انہیں پہلوان ہے۔ اچھے زمانے میں کمزوریاں اتنی بڑھ گئی ہے، ضعف اور لاغری اتنی بڑھ گئی ہے، دواؤں کی غذائیں ہم کھا رہے ہیں، میرے دوست ہمارا اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا 30-35 کے بعد بہت دشوار ہو چلا ہے۔ اس زمانے میں تو ہم 40 میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، 45 میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی 50 میں بوڑھا ہو جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 برس کی عمر میں دعا کر رہے ہیں اور پھر حملے نہیں، مگر اس سے پہلے ایک عجیب سے جملہ کہا انی ذاہب الی ربی، میں تو رب کی طرف چلا ہوں، فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہی مجھے ہدایت ہے میں اللہ کی طرف چلا۔ اب اللہ کی طرف چلا خود سے چلے کہ اللہ چلا رہا ہے، بات چھوٹی سی تھی لیکن اللہ عز و جل نے پکڑ لی،
اچھا آپ آ رہے ہیں آگے ہم آپ سے دیکھیں گے کہ آپ ہمارے خلیل ہیں، ہماری محبت میں کیا کچھ قربان کر سکتے ہو، دیکھا جائے گا۔ فرمایا کہ جو چیز سب سے پہلے اس کے بعد مانگی اور اس کے بعد اللہ نے اسی کو مانگ لیا۔ فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، جب یہ کہا میں چلا اپنے رب کی طرف، اچھا اپنے رب کی طرف آتے ہو تو رب کی طرف آنے میں بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بتاؤ تم سب کچھ قربان کر سکتے ہو اپنے رب کی طرف آنے کے لیے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے بعد جو مانگا قرآن شریف میں اس کے بعد والی آیت ہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا تم نے صالح اولاد مانگی ہے، مخلوق پر نظر ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل صاحب میں لکھا رہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا اور جب بیٹا پاؤں پر چلنے لگا ہے، علماء نے لکھا ہے عمر 7 سال، ایک روایت کے مطابق 10 سال، ایک روایت کے مطابق 13 سال، 7 10 13 یہ کوئی بڑی عمر نہیں کہلاتی، یہ بہت چھوٹی عمر کہلاتی ہے اپنے پاؤں کے بل پر چلنے۔ لیکن بڑا عجیب سا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں دے رہے، کہا اپنے بیٹے سے یا تو نہیں انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اور حکم دیا گیا جو دیکھا ہے وہ کر دو۔ ہم کر دیا گیا کیا عقل وقل ہے نہیں ہے، میرے کو مار ڈالتے، تم بڈھے ہو گئے، کون ڈالتے تمہارے کو خبر میں لے آ کے؟ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عصر حاضر کا نوجوان یوں کہتا ہے اپنے ماں باپ، نہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، دکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہنے لگے یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ایسا کر دیں وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ہے تو بیٹا ایسا جو کہے ابا میں آپ سے قربان ہوں، کہہ بھی دے تو زبان سے کہنا بہت آسان ہے، جب 2 تھپڑ کھڑے مجمع میں مار دے باپ، پھر دیکھو اس کی باپ کی عزت کو کتنی کر پاتا ہے، وہیں سمجھ میں آ جائے گا یہ باپ پہ جان لٹا سکتا ہے کہ نہیں لٹا سکتا، باپ کی عزت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ آزمانے کے لیے کر دیکھو، بیٹا جوان ہو جائے کھڑے مجمع میں 1 تھپڑ مار کے دیکھو، پھر وہی بیٹا اپنے باپ کو کبھی زندگی بھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ایسے ہمارے نوجوان کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غصہ خانہ روش پہ چلے۔ انہیں چاہیے کہ سیدنا اس قربانی کے موقع پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سبق کو حاصل کریں۔ حضرت اسماعیل یہ کہتے ہیں اے با آپ کو کام کر دوں گی جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میرے حلق پر چھری چلتی ہے، بہت ممکن ہے جسم تکلیف محسوس کرے گا، آنکھ اشک بار ہو جائے گی، ماں سے جدائی کا غم بڑھ جائے گا، باپ سے بچھڑنے کا گویا دل کے اندر ایک خوف ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود میں اللہ نے چاہا تو صبر کرنے کی کوشش کروں گا اور میرا رب چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لکھا ہے، کہنے لگے 1 منٹ ٹھہر جائیے، کہنے لگے 1 منٹ ٹھہر جائیے، کیا بات ہے بیٹے، دل بدل تو نہیں کیا، نیت بدل تو نہیں کی، ارادہ تبدیل تو نہیں ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں ابا، بات یہ ہے کہ میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، 80 سال کے بڑھاپے میں اللہ نے مجھے نعمت کی صورت میں آپ کو لیا ہے، اب اس بڑھاپے میں آپ یہ سوچیں گے کہ میرا ایک لوٹا بیٹا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو حضرت حاجرہ سے ہے، اب اگر میں اس کو بھی قربان کر دوں تو میرا کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ شفقت فطری غالب آ جائے اور بیٹا قربان ہونے سے رہ جائے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے میرا چہرہ ہو، اس لیے میری آخری خواہش سمجھیے، میری آخری آرزو اور تمنا سمجھیے، آپ اپنی عیون مبارک پر پٹی باندھ لیں اور مجھے سجدے کے بل ڈال دیں، تاکہ جب میں رب تعالیٰ کے حضور پہنچوں تو حالت سجدے میں پہنچوں، جب میں رب کے حضور پہنچوں تو کیونکہ اللہ سجدے میں قریب ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں قرب کی حالت میں قرب خداوندی نصیب ہو جائے، لہذا آپ مجھے سجدے میں ڈال دیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی شفقت فطری کے غالب آنے کی، اس کی ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اور ہاں کہیں آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے، اسی لیے ذرا چھری کو تیز بھی کر لیں۔ پھر اس کے بعد میں کہا اگر کہیں میں ہاتھ کھلاؤں میرے والد بزرگوار کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا میرے ہاتھ کی پشت پر باندھ لیں، اور اس کے بعد میں میری ماں سے یہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام سے قربان ہو گیا ہے، اور یہ میرے کپڑے لے جا کر میری امی کو دے دینا۔ آخری تمنا کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کی حالت میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں،
دوسری کیا قائل ہے؟ شفقت فطری غالب نہ آئے رب کے حکم کے آگے، یعنی رب کا حکم پورا کرنے میں شفقت فطری معنی نہ بن جائے، دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے؟ میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ مان دیے جائیں۔ چوتھی بات، اپنی کی اطمینان کے لیے میرا خون آلود لبادہ لے جا کر دے دینا اور کہنا کہ تمہارا بیٹا رب کے نام پر قربان ہو گیا ہے۔ یعنی ادھر ماں کی تمانیت کا سامان، ادھر ابا کے اطمینان کا سامان، ادھر رب کو راضی کرنے کا ارمان۔ میرے دوستوں، کوئی ایک انسان مجھے بتاؤ جو یہ سوچتا ہو کہ میرے ماں بھی مجھ سے راضی ہو، میرا باپ بھی مجھ سے راضی ہو، میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو۔ نہیں میرے دوستوں، سب کی رضا کو ملا لینا بہت دشوار ہے، پر شان ہے تو اسماعیل کی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کر دکھایا اور یہ بتلایا کہ میرے ہر عمل سے ہر ایک کے لیے تمانیت کا سامان ہو، اطمینان کا سامان، راحت کا سامان ہو۔ چنانچہ اس وقت میں پروردگار عالم نے جنت سے دمبا بھیجا اور اس دمبے کو ذبح کروا دیا، اور جب وہ دمبا ذبح ہو گیا، حضرت اسماعیل کی آنکھوں پہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، وہ دیکھے نہیں کیا ذبح ہوا ہے۔ جب اس قربان ہونے کا اندازہ ہو گیا، اونٹ کا فوارہ چھوٹا اور ہاتھ پر خون گرا، اس کی گرمی محسوس ہوئی تو سمجھا چلو اچھا ہوا، رب کا حکم پورا ہو گیا۔ لیکن جب پٹی ہٹائی دیکھا تو اسماعیل بازو کھڑے ہیں اور سامنے دمبا ذبح پڑا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی اولاد کو ذبح کرا دے، لیکن ہم تو تمہارے دل کو ٹٹولنا چاہتے ہیں، تم ہمارے خلیل کو ٹھہرے، تم نے ہماری طرف آنے کا دعویٰ جو کیا ہے، اب جب تم اتنا دعویٰ کرو گے اتنا تو جانے جاؤ گے، اتنے تو آزمائے جاؤ گے، کہ دیکھے تو جاؤ گے کہ تم ہماری محبت میں کیا کچھ قربان کر سکتے ہو۔ بس ہم نے جان لیا، تم نے اپنا خواب سچ کر ہو گیا، اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ لیکن اتنا اللہ کو پسند آیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے واسطے ہم نے اس کو نمونہ بنا دیا ہے کہ اے نسل انسانی، حضرت ابراہیم کی سنت کو تم زندہ رکھو۔ آگے حج کو جاتا ہے، حج کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنی ذات کی قربانی کرتا ہے۔ وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو، جس پر زکات واجب ہو، اس سے قربانی واجب ہے۔ باقی مسائل آپ مسجدوں سے پوچھ لیں، میں ممکن نہیں کہ مسائل بتاؤں، فضائل بتانا اور تشریف دلانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جب قربان کر رہے ہوں اس وقت اپنے نفس کو قربان کر کر رب کی مرضیات کو پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محمود پر ذکر ہوگا، دعا ہوگی، درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں۔ اللہ کے خالق و مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے اور غیر اللہ کو دل سے نکالنے کے تصور کے بعد لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نمل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله اللہ ہی فاعل حقیقی ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إلا الله 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 إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. ذکر تیرا کل کل کے الہی، دور کروں میں دل کی سیاہی. ذکر تیرا کل کل کے الہی، دور کروں میں دل کی سیاہی. چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں میں فقر میں شاہی. شام سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ لام تناہی. کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کل پشت پناہی. شغل میرا بسب تو الہی، شام سحر ہو اللہ 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 اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. بندے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. بندے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. شغل میرا بسم تو الہی، شام سحر ہو اللہ 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 اللہ
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. کنہا ہے تیری فہم سے عالی، وقف ہے تیرا عقل سے بالا. کنہا ہے تیری فہم سے عالی، وقف ہے تیرا عقل سے بالا. لاکھوں تیرے ماننے والے، کوئی نہیں پہچاننے والا. تیرا تصور روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا. نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا. شغل میرا بسر تو الہی، شام سحر ہو اللہ 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 اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآنی شعور معیت مستحضر رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے قریبی عزیز ہیں جن کا انتقال ہوا ہے، اقبال صاحب نام کا. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. ان کی مغفرت کے لیے فرماندگان کی صبر جمیل کے لیے دعا کی گزارش کی گئی. میاں جی عبدالرحمان صاحب رواسی.
ہمارے مولانا عبدالعلیم واحد صاحب جو ہمارے مجالس میں عموماً نعت شریف بھی سنایا کرتے ہیں، یہ حضرت کے منظور کلام ان کے بھی فضل کی طبیعت دلیل ہے، ان کی صحت کی گزارش کی گئی، اللہ منظور سے صحت عطا فرمائے۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ سیئات و حسنات کو مبدل فرما دیجیے، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیرے میں ہم نے گناہ کیے، دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے، اکیلے میں ہم نے گناہ کیے، مل کر ہم نے گناہ کیے، اے اللہ چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، اے اللہ غفور الرحیم ہیں، ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہر اکیلے مل کر کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہر چھپ کر علانیہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے کریم اگر آپ نے معاف نہ فرمایا پھر ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ اگر آپ نے پھٹکار دیا ہم کس دروازے سے سوال کریں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرمائیے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما دیجیے، اے اللہ ہم مسائل میں گرفتار ہیں، مولا مسائل کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہم میں سے بہت سے بے نکاح ہیں اور ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرمائیے، اے اللہ جو بہنیں بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، اے اللہ کتنے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کی نافرمانی سے نالاں اور پریشان ہیں، مولا اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا دیجیے، اے اللہ ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ماں باپ کی خدمت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ جب تک وہ نعمت ہے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم میں سے بہتوں کے ماں باپ آپ کی آغوش میں پہنچ گئے ہیں، اے مولا کریم انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیے، اے اللہ کروٹ کروٹ ان کی قبروں میں راحت نصیب فرمائیے، اے اللہ جنت کا فراش بچھا دیجیے، جنت کی ہواؤں کو ان کی قبروں میں چلا دیجیے، اے اللہ جس میں علماء مشائخ گزرے ہیں مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کے دلوں کی طلب کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کی سحرگاہی کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ آج وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کی محنتوں کے بدلے انہیں نعم البدل عطا فرمائیے، اجر جزیل نصیب فرمائیے، ہم سب کی طرف سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کی رحم فرما سکتے ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم سب رحمت کی بھکاری ہیں، اے اللہ ہمیں رحم دے دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب تیرے کرم کے بھکاری ہیں، مولا ہم پر کرم فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، اے اللہ ہم فقیروں کو غنی بنا دیجیے، ہمارے غنیوں کو سقی بنا دیجیے، ہمارے سقیوں کو متقی بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات نصیب فرمائیے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح ہم سے توقع رکھتے ہیں، اے مولا کریم ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ بیٹھے مجمع کی دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ کتنے بوڑھے ہیں ان کے کیا ارمان ہوں گے، کتنے جوان ہیں ان کی کیا آرزوئیں ہیں، اے اللہ کتنی عورتیں ہیں ان کی کیا تمنائیں ہیں، سب کی ہر بات سے آپ واقف ہیں، مولا سب کے سب جائز حاجت پورے فرما دیجیے، اے اللہ سب کے سب جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، سب کو جائز مقاصد میں اللہ کامیابی نصیب فرمائیے، اے اللہ دنیا میں عزت عطا فرمائیے، آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیے، مولا کل قیامت کا میدان ہوگا، بنی نوع آدم ہوگی، مولا قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنی دامن ستاریت میں چھپا لیجیے، مولا ہم سے حساب نہ لیجیے، اے اللہ آپ قادر ہیں بلا حساب جنت میں داخل فرمانے پر، مولا اگر آپ حساب لینے پہ آئیں ہم اپنی آنکھوں کا حساب نہیں دے سکتے، اپنے کانوں سے کیے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتے، اے اللہ اپنی زبان سے کیے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتے، اپنے ہاتھ اور پیر سے کیے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتے، مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں، مولا ہم پر رحم فرمائیے، اپنی دامن ستاریت میں ہمیں چھپا لیجیے، کل قیامت کی رسوائی سے بچا لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر کا پینا نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم کی شفاعت میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے،
فرمائیے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، مولا ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، مولا ہم سب کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم فقیر ہیں مولا، ہم نے فقیرانہ حیثیت سے اپنا دامن پھیلایا ہے۔ اے مولا آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اپنی شایان شان عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دیجیے۔ اے اللہ جس کی صلاحیت نہیں وہ صلاحیت بھی دے دیجیے۔ اے اللہ صلاحیتیں بھی آپ بھی دیتے ہیں، مولا ہماری دعائیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔